مرزا اور مرزا نواز، ان کے رد کا یہ مطلب تو نہیں کہ دوسرا کوئی چوری کرتا رہے اور اس کو کوئی پوچھے ہی نہیں. اس کا بدستور رد ان اکابرین کی خدمات کے زیر سایہ ضروری ہے. مگر اس ملعون نے تو نقب لگایا کچھ دیر پہلے، اور ان سے کئی صدیاں پہلے جو نقب لگا بیٹھے اور آج تک وہ ہمارے گلیوں محلوں میں موجود ہیں، وہ کیوں خیر منا رہے ہیں؟ اپنی عقیدہ ختم نبوت کا عنوان ان کے رد کے بغیر کیوں گزر رہا ہے؟ ختم نبوت کانفرنسز کا انعقاد ملک کے طول و عرض کے اندر کیا جاتا ہے، اور پڑوس میں وہ بیٹھے ہوئے بالکل آرام سے ہیں کہ ہمارا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، ہمارے خلاف تو کوئی بولے گا ہی نہیں، جبکہ انہوں نے 14 صدیوں کے اندر ختم نبوت پہ حملہ کیا اور آج بھی کر رہے ہیں. اب میں پوری تاریخ کا دھارا بدلنے کے لیے یہ بات پیش کر رہا ہوں. یعنی جو کچھ بھی مرزے کو گالیاں بھی دے تو اچھا کر رہا ہے جتنی دے، مگر اصل ہے کہ اصل موضوع چھپ کیوں گیا؟ اصل چور آرام کیوں کر رہے ہیں؟ اصل چور یعنی یہ بھی تو چور ہے، مگر وہ کئی صدیوں سے جنہوں نے دین کو لوٹا ان کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں. مرزا ملعون کے دعوے سے پہلے اس کے رد کے لیے ضروری تھا روافض کا رد کرنا. تو یہ ختم نبوت کے حوالے سے میرا تو سٹانس یہی ہے میرے بھائیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو شخص بھی چاہے وہ امتی نبی کا دعویٰ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارے، یا وہ بزرگ پرستی کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے اس کے نام کے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیوائن تعلق کسی کا مانے، یا وہ عقیدہ امامت کی یہ بگڑی ہوئی شکل مانے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی ایسی ہستیاں دنیا میں موجود ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کلام کرے گا یا کرتا رہے گا، سوائے ایک ایکسیپشن کے جو سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے، اس پہ تو اجماع امت ہے. مسئلہ نمبر میرا اس کے اوپر 12 حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام وہ ریکارڈڈ ہے، وہ بھی امتی کی حیثیت سے آئیں گے. اس کے علاوہ کوئی ایکسیپشن اس امت کے اندر موجود نہیں ہے. تو اس پہ جن جن لوگوں نے ڈاکے مارے ہیں وہ سب ایک لیول کے مجرم ہیں. ورنہ میں یہ کہتا ہوں یہ ختم نبوت پہ جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں یہ ختم نبوت تحریکیں نہیں ہیں، یہ ایک خاص فرقے کے خلاف ہیں، اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. اگر یہ ختم نبوت کے ساتھ مخلص ہو سب کو ایک ہی جگہ لا کے کھڑا کریں جس طرح ہم کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں ان کی دعوت سے نقصان ضرور ہوا ہے، اسلام کا فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ جن لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں نا ان کو تو پتا ہے کہ جناب ساڑھے نے دیا کیتا نا تو آڑیا نے اس تو بھی ود کے کیتا ہے. تو سن، اگر یہ بات کہنے میں زبان عبد القادر کی تھی، اعلان خدا کا تھا، تو قدم گردن اولیاء پر ہے. زبان عبد القادر کی تھی، اعلان خدا کا تھا. خدا اللہ کے حکم سے اعلان کیا، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. تو سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے سر مبارک ذرا سا جھکا لیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر جلال و وقار کے آثار ظاہر ہوئے، اور کچھ دیر کے بعد فرمایا مجھے ابھی ابھی فرشتوں نے بتایا اس نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے اسے عقیدت بھی تھی، لہذا اللہ رب العزت نے اس پر رحم فرمایا. غوث پاک نے نگاہیں جھکائیں، فرمایا مجھے فرشتے نے بتایا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھا تھا. جب اس نے فرشتے نے گواہی دی فرمایا جا اللہ نے تیرے باپ پر رحمت کر دی ہے. اس نے کہا میں نے اپنے باپ کو بہشت میں دیکھ لیا ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت ہی نہ دے، میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت نہ دے. ایک مرتبہ ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی. اللہ نے فرمایا ہے معین الدین میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، جو مانگتا ہے مانگ لے میں عطا کروں گا. غریب نواز عرض کرتے ہیں مولا اپنے لیے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتا. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا، محبوب ہے نا، وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے دوستوں، محبت کرنے والوں، نام پکارنے والوں اور میرے بارے میں اچھا عقیدہ رکھنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. یہ سن کر
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا میرے پروردگار جل جلالہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کی جائے گی. ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہے کلیئر, اور وہ کھول کے سامنے رکھ دیتے ہیں. باقی قرآن حکیم بالکل اپنے عقائد و نظریات کے اندر واضح ہے. میں نے مسئلہ نمبر 40 ریکارڈ کروا دیا ہے ختم نبوت کے اوپر, اور اس میں جو خاتم اور خاتم کا دھوکہ دیا جاتا ہے اور اس طرح قرآن حکیم سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیات پیش کر کے اپنا لقمہ قرآن کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بالکل غلط ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اب قیامت تک اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کے ساتھ نہ کشف کے ذریعے, نہ الہام کے ذریعے, نہ کو وحی خفی کے ذریعے, نہ وحی جلی کے ذریعے کوئی بھی ریلیشن شپ نہیں ہے, سوائے ایک ایکسیپشن کے جو بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد نبوت کی خبریں بین ہو چکی ہیں, ختم نبوت کی وجہ سے ختم ہو چکی ہیں, سوائے ایک چیز کے, اور وہ ہے خواب, مبشرات. اور پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں, تو فرمایا گیا کہ خواب. مبشرات یعنی خوشخبری دینے والے خواب. دین نہیں سکھایا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں الحمدللہ دین مکمل کر کے گئے ہیں. اب کسی کو خواب میں آ کے یا کوئی اور معاملات کے ذریعے دین میں کوئی ایڈیشن نہیں ہوگی, ناٹ ایٹ آل. دین میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین مکمل کر کے گئے ہیں. اب اگر کسی کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ نہیں یار وہ خواب میں آگے کوئی انہوں نے ایسی چیز بتانی ہے امت کو جو پہلے بتانا بھول کے تھے, نعوذ باللہ, تو وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے. سورۃ المائدہ میں واضح آ گیا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پہ اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا. بخاری مسلم میں موجود ہے, یہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تھی سورۃ المائدہ کی. تو دین مکمل ہو چکا ہے. مبشرات کیا ہے کہ کوئی اچھا نیکی کا کام کر رہا ہے, وہ خوشخبری آ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کسی کو ہو سکتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر کے اندر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَإِم مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری جس کے اندر کوئی نہ کوئی پیغمبر ڈر سنانے والا نہ آیا ہو. پھر سورہ سبا کے اندر آیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو اس سے بالکل کلیئر ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں تو اب اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی اور پیغمبر آئے. اور پھر کیٹاگوریکل مینشن ہو گیا سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے, نبوت کی مہر ہے اور نبوت کی سیل بھی ہے, دونوں چیزیں. پھر بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ پہلا موقع تھا کہ مولا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں ساتھ نہیں لے کے جا رہے تھے, عورتوں اور بچوں پہ اپنا خلیفہ چھوڑ کے جا رہے تھے. تو سیدنا علی رو پڑے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہا, یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا اے علی, کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. لیکن ساتھ ہی آپ نے کہنا نا کنو کاٹ لو, ایک گل اور بھی وہ نال فرما دی, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کہ کوئی یہ نہ ہو کہ حضرت علی کے لیے کوئی کلیم کر دے کہ دیکھیں نا کہہ دیا وہی نسبت ہے, تو ہارون بھی پیغمبر تھے تو موسیٰ بھی پیغمبر تھے. بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. مسلم کے الفاظ ہیں کہ میرے بعد نبوت ختم ہو چکی ہوئی ہے. یعنی مولا علی کو بھی یہ ٹائٹل نہیں ملا علیہ السلام. پھر بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ میری اور باقی انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک بڑی خوبصورت عمارت ہو اور وہ اس میں ایک اینٹ لگنے کی جگہ باقی ہو, جتنے لوگ گزرتے ہوں اس عمارت کی خوبصورتی کا ذکر کریں, لیکن سارے یہ کہیں گے یار یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ عمارت پرفیکٹ ہو جائے گی, وہ ایک اینٹ میں ہوں. اس سے بڑھ کے اور کیسے سمجھایا جائے؟ جب جگہ یہ ایک اینٹ کی ہے تو کوئی دجال کیسے دعویٰ یہ کر سکتا ہے کہ میں یہ پیغمبر ہوں؟ وہ دجال اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے خود دجال کہا ہے. بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں, ان میں سے ہر ایک کو یہ زوم ہوگا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ حدیث ابو داؤد اور
जामिया तिरमिज़ी में आती है, तो आपने फरमाया कि मेरी उम्मत में 30 झूठे दज्जाल पैदा होंगे और जो ये दावे नबूवत करेंगे, और आपने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। और सही मुस्लिम के अंदर अल्फाज हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने 5 ऐसी खुसूसियात हैं जो किसी और पैगंबर को नहीं दी सवाए मेरे। उनमें से एक खुसूसियत यह है कि अल्लाह ताला ने मुझ पे नबूवत का सिलसिला खत्म फरमाया, और यहां खातिम के अल्फाज मौजूद हैं, बखुतीमा के अल्फाज मौजूद हैं कि मुझ पर खत्म कर दी नबूवत। इसके अलावा फरमाया कि मुझे शफात का अल्लाह ताला ने इज़्न अता फरमाया, वो बिल इज़्न है। पूरी ज़मीन मेरे लिए सजदागाह बना दी, और साथ ये भी फरमाया कि मुझे पूरी इंसानियत के लिए पैगंबर बना के भेजा गया। 1 महीने की मुसाफत से मेरा रोब डाल दिया काफिरों के ऊपर, और माले गनीमत मेरी उम्मत के लिए हलाल कर दिया गया। ये 5 की 5 चीज़ें मैंने आपको गिनवा दी। तो सही मुस्लिम में 6 चीज़ें भी हैं, उनमें ये 6ठी चीज़ भी शामिल हो गई। तो इस तरह के अल्फाज बिल्कुल वाज़ेह हैं खत्म नबूवत के हवाले से, कोई किसी को वहम भी नहीं आना चाहिए।